السلام علیکم ویئرز، میں زینب میر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج اس موضوع پر اظہار خیال کروں گی، وہ ہے غیر اللہ۔ غیر اللہ مراد وہ کیا چیز ہے جو غیر اللہ میں شمار ہوتی ہے۔ آج میں اس چیز کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کروں گی۔ تو ابتدا کرتی ہوں میں اپنے لیکچر کی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبدہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اور اللہ کے سوا جن ہستیوں کو یہ لوگ حاجت روا سمجھ کر پکارتے ہیں، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ مردہ ہیں نہ کہ زندہ ہیں، انہیں اتنی بھی خبر نہیں کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اس آیت کے بعد میں اپنے موقف کی وضاحت سے پہلے ایک بات جو تفسیر سے متعلق ہم لوگوں میں عام پھیل چکی ہے میں وہ کلیئر کر دوں، کیونکہ عموماً لوگوں سے اگر ہم اس بارے میں بات کریں تو آگے سے ان کا جواب ہوتا ہے آپ کے علماء کی الگ تفاسیر ہیں اور ہمارے علماء کی الگ تفاسیر ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں خود فرما دیا گیا کہ میں قرآن مجید خود نہیں اپنے اقوال کی تفسیر کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تفسیر کے متعلق سب سے پہلا اصول بتا دوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے القرآن یفسرہ بعضہ بعضا، یعنی قرآن مجید کا بعض حصہ خود بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ قیامہ کی آیت نمبر 17 اور 18 اور 19 میں فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ بے شک ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کرنا، یعنی قرآن مجید کا جمع کرنا اور اس کو پڑھوا دینا۔ جب ہم اسے پڑھیں تو اس کی پیروی کریں، پھر اس کا بیان یعنی تفسیر بھی ہمارے ذمہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا تو اس کی تفسیر کا بھی ذمہ لیا۔ تیسرا اصول کہ قرآن میں تبدیلی رد و بدل جائز ہے کہ نہیں، یا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اس پہ عمل کیسے کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی تمہارے لیے رسول اللہ کی حیات طیبہ یعنی ان کی زندگی عمدہ نمونہ موجود ہے۔ یہ خود سورۃ احزاب آیت نمبر 21 میں موجود ہے۔ غیر اللہ کی وضاحت کرتے ہوئے چند باتوں کی وضاحت ضروری تھی، اس لیے پہلے میں آپ کو ان چند باتوں کی وضاحت بتا رہی ہوں کہ تفسیر قرآن مجید اپنی خود کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مکمل کر کے بھیجا اور نمونے کے طور پر اپنے نبی کو بھیجا۔ ایک اور بات کلیئر کر دوں کہ رہبان اور احبار یعنی کہ ہمارے علماء اور ہمارے درویش لوگ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اگر ہم قرآن مجید کی سورۃ توبہ آیت نمبر 34 دیکھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے اہل ایمان، بے شک بہت سے عالم اور درویش لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ حبر منقش پھولدار اور چادر کو کہتے ہیں۔ عالم کو اس لیے حبر کہا گیا ہے کیونکہ اس کے دل میں بھی مختلف علوم کے نقوش ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات کہہ کے کہ احبار اور رہبان بھی لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، اس بات کی وضاحت کر دی کہ تمام علماء پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ اگر ہم کوئی بات کہیں تو لوگ نہ قرآن کی دلیل پکڑتے ہیں نہ احادیث کی دلیل پکڑتے ہیں، وہ جاتے ہیں سیدھا اس بات پہ ہمارے فلاں عالم نے یہ فتویٰ دیا۔ علماء کے فتوے کی اہمیت قرآن مجید سے آگے نہیں۔ اور اس آیت سے بھی یہ چیز واضح ہے کہ کسی بھی مسئلے میں علماء کی اکثریت ہم خیال ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حق پر ہیں۔ اسی نظریے سے اگر دیکھا جائے تو یہود و نصارہ نے اپنے پیغمبروں کو ہی اپنا رب بنا لیا، جیسا کہ حضرت مسیح ابن مریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے عالموں، درویشوں اور مسیح ابن مریم کو رب بنا لیا۔ اب عیسائی کیا کرتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے رب بنا لیا اللہ تعالیٰ کا،
حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی بھی تردید فرمائی کہ انبیاء علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام رب نہیں ہیں۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ انبیاء آیت نمبر 25 میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا جس کو ہم نے وحی نہ کی ہو، اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ اس آیت سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو وحی بھیجی، ان کو اللہ تعالیٰ نے رب ہونے کی نوید نہیں بھیجی، وحی بھیجی، ان کو پیغمبر بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اپنی آیات میں ہی واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی پیغمبر معبود نہیں ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اپنا رب بنا لیا تھا، تو سورۃ توبہ آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم اتخذوا، اور تم بناتے ہو احبارہم اپنے عالموں کو، ورہبانہم اور اپنے درویشوں کو، اربابن رب، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، والمسیح ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم کو۔ یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں اس چیز کو واضح کر رہے ہیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ مختلف عالموں اور درویشوں اور عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ کے برابری میں لاگے کھڑا کر رہے ہو، اپنا رب بنا رہے ہو؟ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے رب ہونے کی تردید فرما کر اس چیز کو بیان کر دیا کہ من دون اللہ میں، یعنی کہ غیر اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام علماء، تمام درویش، تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ رب نہیں ہیں۔ من دون اللہ سے مراد تمام عالم، درویش اور تمام پیغمبر۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، باقی بھی پیغمبر تھے، لیکن باقاعدہ جن کی قوم نے جن کو اپنا رب بنایا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نہ صرف رہبان اور احبار کی تردید فرمائی، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی بھی تردید فرمائی۔ لیکن ایک بات اور میں بتاؤں آپ کو، من دون اللہ سے مراد کہ آج بہت سے جو عقل کے دشمن ہیں نا لوگ ہیں، وہ من دون اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ نہیں لیتے، ما سوا اللہ تعالیٰ نہیں لیتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ چاہے وہ پیغمبر ہیں، چاہے وہ مردار ہیں، چاہے وہ مختلف علماء ہیں، درویش ہیں، وہ اس چیز سے مراد نہیں لیتے، بلکہ وہ کھل کر کہتے ہیں اس چیز کو کہ من دون اللہ میں پیغمبر شامل نہیں ہیں، انبیاء اور اولیاء شامل نہیں ہیں۔ انتہائی غلط عقیدہ رکھتے ہیں یہ لوگ۔ ان مولویوں اور پیروں کے نزدیک من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں، صرف بت۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو یہ حقیقت کب سمجھ میں آئے گی کہ بت بھی تو نبیوں اور اولیاء کا ہی تراشے ہوئے ہیں۔ ہوا کچھ ہی تھا کہ انبیاء اور اولیاء کی قبریں جب باقی تھیں تو ان کے وفات کے بعد مشرکین ان کے بت نہیں بنائے، بلکہ ان کی قبروں پہ ہی جاتے رہے، جی ہم حاضری دینے جا رہے ہیں، ہم پوجنے جا رہے ہیں۔ لیکن جب وہ قبریں بھی مٹ گئیں کن کئی وجوہات کی وجہ سے، ایک لمبی مدت کی وجہ سے، تو انبیاء اور اولیاء کو تصور میں لانے کے لیے انہوں نے ان کی مورتیاں گھڑ لیں۔ اب وہ مورتیاں بھی تو، وہ جو بت مورتیاں ہیں وہ بھی تو پیغمبروں کی اور اولیاء کی ہی ہیں، اور ایک بے جان چیز آپ کو کیا دے گی؟ پیغمبر تو خود اپنے رب سے رو رو کے دعائیں مانگتے تھے، وہ آپ کو کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک حد تک ان کو معجزے دیے، ایک حد تک ان کو قوت دی۔ اقتدار اعلیٰ بلا شبہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اگر آپ ان لوگوں کو سمجھائیں گے تو مولوی نہیں مانیں گے، بلکہ ان کی ایک ہی ضد ہوگی کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کے اعتراض کر 1400 سال پہلے ہی انہوں نے ان کا یہ اعتراض ختم کر دیا۔ سورۃ توبہ کی آیت 31 جو میں نے آپ کو پہلے سنائی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ ملا اور پیر بتائیں کیا احبار، رہبان اور مسیح ابن مریم بت تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی تو من دون اللہ کے الفاظ استعمال فرمائے نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ وہ بھی من دون اللہ ہی میں شامل ہیں۔ کیا ان علماء کی وہ بات اس آیت سے بڑھ کے ہے، اللہ کے کلام سے بڑھ کے ہے؟ ہماری عقل اس چیز کو تسلیم کرنی چاہیے کہ وہ لوگ جو اپنا کچھ نہیں کر سکے وہ ہمارا کیا کریں گے۔
अला सूरत फातिर आयत नंबर 13 में फरमाते हैं वल्लदीना तदऊन मिन दूनिही ला यमलिकून मिन क़ित्मीरिन, यानी वो और उसके सिवा जिन माबूदों को तुम पुकारते हो वो तो खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी इख्तियार नहीं रखते। कितमीर कहते हैं अगर हम खजूर को छील लें, गुठली से उतार लें, तो घुटने के ऊपर एक बारीक सी झिल्ली होती है, बारीक सा वर्क होता है, झिल्ली होती है, वो उसको कहते हैं कितमीर। यानी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन लोगों को तुम पुकारते हो, चाहे वो कब्रों में हैं, चाहे वो ज़िंदा हैं, या तुम्हारे जो भी पीर फ़कीर हैं, वो किसी चीज़ का भी इख्तियार नहीं रखते, हत्ता कि वो एक खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी इस चीज़ का इख्तियार नहीं रखते। और जो अम्बिया और औलिया खजूर तो दरकिनार खजूर की गुठली भी नहीं, बल्कि गुठली पर जो बारीक सा पर्दा है उसके भी मालिक नहीं, वो तुम्हारी क्या हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई करेंगे। नफ़ा और ज़रर का इतना भी इख्तियार वो नहीं रखते। अब बात करते हैं मुशरिकीन की। शिर्क करने वालों को मुशरिकीन कहते हैं, शिर्क करने वालों को जिनके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनको क़यामत के बाद जब जहन्नम के घड़े में डाला जाएगा तो उनको कभी भी उसके अंदर से नहीं निकाला जाएगा। जैसे जन्नतियों के लिए जन्नत मुख्तस है, वैसे मुशरिकीन के लिए जहन्नम मुख्तस है। बाकी सब तो अपने गुनाहों की सज़ा पा के वापस जन्नत में आ जाएंगे, लेकिन शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसकी माफ़ी भी नहीं होगी। हमारे यहाँ के शिर्क करने वालों के साथ अगर बात की जाए तो दो तरह के मुशरिक होते हैं। एक वो जो कि इस चीज़ पर डटे ही रहते हैं कि अल्लाह ताला ने ख़ुद अम्बिया और औलिया को इख्तियारात दे रखे हैं कि वो जिसे चाहे नफ़ा दें या नुकसान दें। हत्ता कि अल्लाह ताला ने ख़ुद इस चीज़ की तरतीब सूरत कसस आयत नंबर 28 में फरमाई मा कान लहुमुल खैरा, वो इख्तियार नहीं रखते। और कुछ जो ज़रा शरीफ किस्म के शिर्क करने वाले होते हैं वो कहते हैं अम्बिया और औलिया हाजत रवा और मुश्किल कुशा नहीं हैं। वो इस चीज़ को मानते हैं कि वो हाजत रवा और मुश्किल कुशा नहीं है, लेकिन वो शिर्क करते कैसे हैं। वो इन्हें हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझ कर उनकी कब्रों पर नहीं जाते, बल्कि वो कहते हैं हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारी दरख्वास्त सुनकर अल्लाह ताला से दुआ करे। भाई तुम्हारे हाथ टूट के तुम दुआ नहीं कर सकते, कि तुम नमाज नहीं पढ़ते, क्या तुम्हें अपने आप इतना भी यकीन नहीं है अपनी इबादत पे कि अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ सुन लेगा। अल्लाह ताला तो हर बंदे की दुआ सुनता है, हर बंदे की दुआ सुनता है, तो ज़रूरी है कि वो तुम्हारे छोड़ के उसकी दुआ सुनेंगे। अब ये दुआ करने और करवाने वालों के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये भी मुशरिकीन मक्का की तरह कहते हैं हाँ उला इशफ़ाउना इंदल्लाह, कि वो अल्लाह ताला के हाँ हमारे सिफारशी हैं। सूरह यूनुस आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुशरिकीन मक्का की तरह ये भी मुशरिक कहेंगे वो अल्लाह ताला के हाँ हमारे सिफारशी हैं। और सूरह ज़ुमर में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम तो इनकी इबादत सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि वो हमें अल्लाह ताला के नज़दीक कर दें। ज़रा गौर करें, अल्लाह ताला इनके ज़मीरों को झंझोड़ कर फरमाते हैं। सूरत नमल की अगर हम आयत नंबर 20 से लेकर आयत नंबर 24 तक 4 आयत देखें तो उसमें अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं भला आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया, और आसमान से तुम लोगों के लिए किसने पानी उतारा और उसके ज़रिए से खुशनुमा बाग उगाए। तुम्हारे बस में तो ना था कि तुम इन बागों के दरख्त को उगा सको। क्या अल्लाह ताला के सिवा भी कोई माबूद है? मगर ये लोग राह से यानी दीन की राह से कतराते हैं। आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला फरमाते हैं भला किसने ज़मीन को ठहरने की जगह बनाया और इनके बीच बीच में नहरें रवा की, और इसके लिए बोझ रखे, पहाड़ों के बोझ रखे, और मीठे और खारी दो दरियाओं में हद फासिल रखी। क्या अल्लाह ताला के साथ कोई और माबूद है? मगर लोगों में से अक्सर इतनी मोटी सी बात भी नहीं जानते, यानी कॉमन सेंस वाली बात है कि वो कोई तो ज़ात ऐसी हो जो उतार सके। हम आगे अल्लाह ताला आयत नंबर 23-22 में फरमाते हैं भला कौन है कि जब कोई शख्स उससे पुकारता है तो वो बेकरार की फरियाद सुनता है और उसकी मुसीबत को दूर कर देता है। और कौन है जो तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाता है? क्या अल्लाह ताला के साथ कोई और माबूद भी इन कामों में शरीक है? नहीं, मगर तुम लोग कम ही गौर करते हो। अगर गौर करो तो तुम देखो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई सुनने वाली ज़ात नहीं, कोई आप लोगों की फरियाद को सुनने वाला नहीं, इस पर बेकरार होने वाला नहीं। आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला फरमाते हैं भला कौन तुम्हें खुशकी और तारीकियों से राह दिखाता है, और कौन है जो रहमत के आगे हवाओं की खुशखबरी देने के लिए भेजता है? क्या अल्लाह ताला के साथ कोई और माबूद है? हरगिज़ नहीं, बहुत बढ़तर है अल्लाह ताला उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। अल्लाह ताला जगह जगह अपनी नेमतों से
اپنے نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اس چیز کی یقین دہانی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کر سکتا ہے، تم غور کرتے ہی نہیں، تم کم غور کرتے ہو، وگرنہ اس چیز کے اوپر یقین رکھنے میں وقت نہ لگے کہ ہر چیز پر قادر ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی، اور ساتھ ایک اور بات کلیئر کر دوں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ توحید کے علاوہ کسی اور ٹاپک پہ بات کریں یا اس کے علاوہ مزید کسی اور موضوع پہ آپ بحث کریں، کسی اور موضوع پر آپ آیات اور احادیث بتائیں، تو ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو دیا اور آگے انہوں نے اپنی امتوں کو دیا تھا، وہ تھا توحید، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنا۔ باقی گناہوں کے تو معافی اللہ تعالیٰ فرما دیں گے سزا کے بعد، لیکن یہ وہ ایسا گناہ ہے شرک جس کی معافی اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے۔ تو سب سے پہلے ذمہ داری ہماری بنتی ہے توحید سے ریلیٹڈ کہ ہم سب سے پہلے اس شرک سے نجات حاصل کریں اور توحید پر ایمان لائیں۔ تو سب سے پہلے لہٰذا میرے لیے تو یہی ضروری ہے کہ ہم ہر چیز میں سب سے پہلے توحید کو اولویت دیں، کیونکہ یہ ہمارے دین کا بھی سب سے اہم اور پہلا رکن ہے۔ ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گی، میری ویڈیو پر زیادہ سے زیادہ لائکس اور کمنٹس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پش کریں تاکہ آنے والی مزید دین سے ریلیٹڈ مستفید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت سارے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔